فرانس کی راجدھانی پیرس کے مرکزی علاقے میں آج ایک 69 سالہ بندوق بردار نے ایک کرد ثقافتی مرکز اور حجام کی دکان پر گولیاں چلائیں، جس سے 3 افراد ہلاک اور 3 دیگر ہو گئے ہیں زخمی۔ عینی شاہدین نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا کہ بندوق بردار نے شروع میں ایک کرد ثقافتی مرکز کو بنایا نشانہ، جس کے بعد وہ نزدیکی ایک حجام کی دکان میں ہو گیا داخل، جہاں پولیس نے اسے کر لیا گرفتار۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے آج بروز ہفتے کے روز کہا کہ چین، جنوبی کوریا، جاپان اور تھائی لینڈ سے ہندوستان آنے والوں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ ہوگا لازمی۔ حکومت کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تیاریوں کا لے رہی ہے جائزہ۔ مرکزی وزیر صحت نے ریاستی وزراء کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ موجودہ صورتحال پر کیا جا سکے تبادلہ خیال اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے ملک بھر میں کورونا سے تحفظ کے لیے اقدامات کے ساتھ کی جائے تیاری، کیونکہ اس ماہ چین میں کیسوں میں کی ایک بڑی تیزی نے بڑے پیمانے پر توجہ کی ہے مبذول۔ IPL 2023 کی نیلامی میں بنائے گئے ہیں 2 ریکارڈ۔ انگلینڈ کے اسٹار آل راؤنڈر سیم کرن IPL نیلامی کی تاریخ کے بن گئے ہیں مہنگے ترین کھلاڑی، جبکہ وکٹ کیپر نکولس پورن نے بھی ایک بڑی کامیابی اپنے نام کی ہے درج۔ پورن کو 16 کروڑ روپے میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے کیا ہے جوائن، اور یہ IPL نیلامی کے سب سے مہنگے بن گئے ہیں وکٹ کیپر۔ ایشان کشن کو ممبئی انڈینز نے 15.25 کروڑ میں اپنی ٹیم میں کیا ہے شامل، اور سیم کرن کو پنجاب کنگز نے 18.50 کروڑ میں ہے خریدا۔ حکومت نے بوسٹر ڈوز کے طور پر بھارت بائیو ٹیک کی ناک سے دی جانے والی کووڈ ویکسین کو آج دے دی ہے منظوری۔ صحت کی وزارت کے ذرائع کے مطابق اس ویکسین کو 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے دی گئی ہے منظوری۔ ذرائع نے بتایا کہ ویکسین ابتدائی مرحلے میں ایک بوسٹر خوراک کے طور پر پرائیویٹ اسپتالوں میں ہوگی دستیاب، اور آج سے اسے کوون پلیٹ فارم پر کرا دیا گیا ہے دستیاب۔ ناک سے دی جانے والی اس ویکسین BBV154 کو بھارت کے ڈرگس کنٹرولر جنرل کی طرف سے نومبر میں دی گئی تھی منظوری۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا آج سنیچر کے روز یعنی 24 دسمبر کو دہلی میں ہوئی ہے داخل۔ آج بھارت جوڑو یاترا کا 108واں دن ہے۔ ادھر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے BJP RSS کو بنایا نشانہ۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں محبت ہے، لیکن میڈیا اور منتخب لوگ پھیلا رہے ہیں نفرت۔ راہل گاندھی نے کہا یہ یاترا مہنگائی، بے روزگاری، خوف اور نفرت کے ہے خلاف۔ آج ملک کے شمالی حصے سخت سردی کی گرفت میں ہیں، کیونکہ دلی، ہریانہ اور پنجاب سمیت انڈو گنگا میدانی علاقوں میں گھنا چھایا ہوا ہے کہرا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD کے مطابق پنجاب، ہماچل، ہریانہ، چندی گڑھ، دلی اور اتر پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں سردی کی شدید لہر اور گھنا کہرا مسلسل چھائے رہنے کا ہے امکان۔ چھتیس گڑھ میں آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک خاتون باغی سمیت 2 ماؤ نواز ہو گئے ہلاک۔ یہ جھڑپ بستر ڈویژن کی بیجاپور ضلع میں ٹیک میٹا جنکشن پر اس وقت ہوئی جب ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ اور مہاراشٹر CSAT کی ایک مشترکہ ٹیم فارسے گڑھ علاقے میں تلاشی کی کر رہی تھی کارروائی۔ جھڑپ کے بعد جائے واردات سے 2 SLR رائفلیں کی گئی ہیں برآمد۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے سے ایک زخمی ماؤ نواز کو بھی کیا ہے گرفتار۔ ٹیلی ویژن اداکارہ جنت زبیر نے حال ہی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ادا کیا عمرہ، اور اس کی تصاویر اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر کیں شیئر۔ انہوں نے اپنا پہلا عمرہ مکمل کرنے کی جھلکیں شیئر کیں اور اپنے بھائی ایان کے ساتھ پوز بھی دیا۔ عمرہ میں طواف کیا ہے، اور مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ کئی زائرین مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تاکہ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اطہر پر درود و سلام کا پیش کر سکے نذرانہ۔ تلنگانہ حکومت نے نوجوان مسلم لڑکیوں کی شادیاں کرنے والے قاضیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا کیا ہے فیصلہ۔ اب حکومت نے وقف بورڈ کو تمام شادیوں کی تفصیلات آن لائن داخل کرنے کی دی گئی ہے ہدایت۔ حکومت نے یہ فیصلہ نوجوان لڑکیوں کی عرب شہریوں سے شادی کی شکایات موصول ہونے کے بعد کیا۔ بچوں کی شادیوں کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے شادیوں کے لیے دولہا اور دلہن کے آدھار کارڈ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور کسی دوسرے شناختی کارڈ کی بنیاد پر شادی کرنے پر پابندیاں کی گئی ہیں عائد۔